ہمارے معاشرے میں یہ لفظ ستیلا جب آتا ہے نا تو نفرت بھی آتی ہے، ظلم بھی آتا ہے، اور اس کا کردار کتنا بھیانک ہمارے معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب کسی کی بیوی دنیا سے رخصت ہو تو وہ پیچھے 4 یا 3 یا 2 بچے چھوڑ کے جاتی ہے، تو وہ نکاح اب کیوں کرتا ہے؟ اس کی خواہش اپنی جگہ پہ، لیکن جو مقدم چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ اب میرے بچوں کو ماں چاہیے، کوئی کھانا بنا کے دے، کوئی ان کی خدمت کرے، اور جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے اگر وہ متعلقہ ہے یا اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، اگر اس کے بھی 1-2 بچے ہیں نا، یہ بات کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، یہ بچے ساتھ نہیں لے کے آنے، بلکہ میرے جو 4 بچے ہیں ان کی خدمت تو نے کرنی ہے۔ اب وہ 2 بچے جو پیچھے بھائی کے گھر میں ہیں، والدین کے گھر میں ہیں، تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہم کرتے ہیں کہ ان بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے آ کر کے ان 4 بچوں کو سنبھالنا ہے۔ سر وہ صرف بیوی بن کے نہیں آتی، ماں بن کے بھی آتی ہے، اور اس کے بچوں کو قبول نہ کیا گیا۔ اور بعض لوگ تو ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اس کو لانا ہے انہاں دے خرچ آپ کرنا ہے، میری کمائی سے، ایسے ہم نے گرے ہوئے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ جو ستیلی ماں آئی ہے جو اپنے 2 بچے چھوڑ کے اور ان 4 بچوں کے لیے آئی ہے، اس کا کردار کیا ہم پیش کرتے ہیں؟ ان بچوں کے ساتھ کچھ رشتے ہیں جو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ ماں وہی سی جڑی جو ٹر گئی ہے، مر گئی ہے، یہ تو ستیلی ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ بچے مجھے اتنی جلدی قبول نہیں کریں گے۔ اس نے 3-4 بچوں کو ماں بن کے پالا، ان کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی، لیکن ہمارے معاشرے کا ظلم یہ بھی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کو شیطان بھی کہتے ہیں، اس کو ظالمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا کردار اتنا بھیانک ہمارا معاشرہ پیش کرتا ہے کہ العیاذ الحفیظ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے جب نکاح کیا تو ان کے ساتھ بچے بھی تھے، انہیں بھی ساتھ قبول کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، سیدہ عائشہ کو ماں کہتی ہیں، اور حضور ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو گی؟ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی عائشہ سے محبت کیا کر۔ اور یہاں کتنا مشکل کر دیا ہم نے، اساں کہ تہاڈی ماں او اسی جن جمع سی، اے کیڑی ماں ہے؟ اگر حقیقی ماں کسی بات پہ ڈانٹ لے، کسی بات پہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی بھی برداشت، اس کا ڈانٹنا بھی برداشت، لیکن اگر ستیلی ماں جو اس کے باپ کے نکاح میں آئی ہے، اگر وہ کسی بات پہ ان کی تربیت کے لیے انہیں کچھ کہہ لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے راہ ایک بدو ملا، اس کو سلام کیا ادب سے، اپنی سواری پیش کی، سر سے قیمتی پگڑی اتاری اور اس بدو کو عطا کی۔ تو 7 دوست نے کہا یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، چھوٹے سے تحفے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور آپ نے سواری بھی دے دی اور اپنے سر کی پگڑی بھی دے دی۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اس کا والد اور میرا والد یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے، تو میں نے حضور کا فرمان سنا ہے کہ والد کے دوست کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑا اجر ہے اس کا۔ تو والد کے نکاح میں جو اس کی بیوی ہے جو والد کے دوست سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کیا اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو گالی دینی چاہیے؟ بعض ہم نے یقین جانا لوگوں کو روتے دیکھا ہے، بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے کہ اس اولاد کی خاطر اس خاتون نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج یہ بڑے ہوئے ہیں، کمانے لگے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، اور اسی عورت کو انہوں نے شیطان کہہ دیا، اسی عورت کو دشمن کہہ دیا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ظلم کرتا ہے ایسی عورتوں کے ساتھ بھی۔